بشر کی سرے عرش بشر کی سرے عرش مہمان نوازی بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ آئیے حضرات، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس مقدس اس عظیم ہستی کو پیش کیا جائے جس کے بیان کو سننے کے لیے ہم اور آپ اپنی نیندوں کو قربان کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری مراد شہنشاہ خطابت، فخر قوم و ملت، ماہی شرک و بدعت، حامی سنت، عالی جناب عزت مآب حضرت مولانا امین صاحب بہرائچی دامت برکاتہم العالیہ، میں ان سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی بالکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي إن فساد أمتي فله أجر 100 شهيد۔ صدق الله العظيم۔ میں محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آئیے آقا دو عالم تاجدار مدینہ رحمت دو عالم سرکار دو عالم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے بھائیوں،
میری ماں اور بہنیں، اس گاؤں میں میرا پچھلے سال آنا ہوا تھا، لیکن یہ پروگرام دن میں تھا، بارش ہونے لگی، بیان نہیں ہو سکا۔ حافظ عبدالحسیب صاحب اور حافظ ارشد صاحب، ان لوگوں نے اس بار مجھ سے رابطہ کیا، میں نے انکار کیا، بہت انکار کیا۔ مولانا نے کہا کہ نہیں بھائی آپ کو آنا ہے، تم نے کہا ہم نہیں آ پائیں گے اس بار، پھر دیکھا جائے گا۔ اتنی کوشش کیا میرے ساتھ کہ میں مجبور ہو گیا، وعدہ کرنا ہی پڑا۔ آج کئی روز سے، میرا خیال ہے کہ 1 ہفتہ سے اوپر ہو گیا ہے، مسلسل بول رہا ہوں، آواز بیٹھی ہوئی ہے، گلا متاثر ہے، اور کل بھی بولنا ہے مجھے سیتا پور، پرسوں آپ کی بارہ بنکی بولنا ہے، کئی روز تک مجھے مسلسل بولنا ہے، طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کچھ کام کی باتیں مجھ سے کہلوا لے جو آپ کے لیے بھی مفید ہو اور ہمارے لیے مفید ہو۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے اور نبی کی وفات کا مہینہ ہے، نبی کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے اور نبی کی وفات کا مہینہ ہے۔ ایک طرف خوشی ہے، نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، فرشتوں نے خوشیاں منائی، آسمان و زمین، انسان اور جنات، چرند اور پرند، سب نے خوشیاں منائی کہ آ گئے تاجدار مدینہ، آ گئے امام الانبیاء، جن کے صدقے میں زمین ہے، نبی کے صدقے میں آسمان ہے، نبی کے صدقے میں سورج نکلتا ہے، نبی کے صدقے میں ہوا چلتی ہے، نبی کے صدقے میں جو رات ہے، نبی کے صدقے میں دن ہے، اور نبی کے صدقے میں زمین سے غلہ اگتا ہے، اور نبی کے صدقے میں ہم کھانا کھاتے ہیں، اور نبی کے صدقے میں ہم پانی پیتے ہیں۔ یہ صدقہ ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، کہو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نہ فرش ہوتا نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا نہ عرش ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ نہ فرش ہوتا نہ عرش ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا نہ سورج ہوتا، کائنات ہی نہ بنائی جاتی، یہ دنیا نہ پیدا ہوتی، یہ دنیا ہی اللہ نہ بناتا۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا نہ ہوتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا۔ کتنی بڑی بات ہے، ایسے نبی کے ہم امتی ہیں، ایسے نبی کے نام لیوا ہے۔ لیکن ایک بات سنو، ہم سنا دیں آپ سن لو، بس حق ادا ہو گیا۔ بھائی نبی کا تذکرہ اور نبی کا ذکر ہم سنا دیں اور آپ نبی کا ذکر سن لو، کام ختم، چلو اپنا کام کرو، ہو گیا۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نبی کے نام سے محبت ہے ہمیں، اور نبی نے جو ہمیں کام دیا، جو نبی نے ہمیں عمل دیا،
جو نبی نے ہمیں دین دیا، جو نبی نے ہمیں قرآن دیا، جو نبی نے ہمیں کلمہ دیا، اور جو نبی نے ہمیں زندگی گزارنے کا نمونہ دیا، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ نبی کا نام آیا تو جھوم گئے، نبی کا نام آیا ہم جھوم گئے، اور نبی کا کام آیا تو ہم گھوم گئے۔ نبی کا نام آیا ہم جھوم گئے، اور نبی کا کام آیا تو ہم گھوم گئے۔ نبی 1,24,000 دنیا میں نبی آئے۔ کتنے آئے بھائی؟ کتنے آئے؟ 1,24,000۔ یاد ہے؟ گانا تو بہت یاد ہے، گانا یاد ہے، بجانا یاد ہے، یہ چیزیں ہم کو یاد نہیں ہیں۔ 1,24,000 نبی دنیا میں آئے، اور جتنے نبی دنیا میں آئے سب صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت بن کر کے آئے، لیکن رحمت للعالمین بن کر کوئی نہیں آیا۔ اگر کوئی رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہے تو ہمارے آپ کے آقا ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار مدینہ، کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ رحمت للعالمین، اپنوں کے لیے رحمت بن کر آئے اور غیروں کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ان کے لیے نبی رحمت بن کر آئے، اور جنہوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا نبی ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہ اللہ گیا ہے، اے نبی، اے میرے نبی، میں نے آپ کو پورے عالم کے لیے، سارے جہان کے لیے، ساری مخلوق کے لیے، جانوروں کے لیے نبی، جانوروں کا نبی، آسمانوں کا نبی، زمینوں کا نبی، چاند کا نبی، سورج کا نبی، پہاڑوں کا نبی، انسانوں کا نبی، جناتوں کا نبی، مردوں کا نبی، عورتوں کا نبی۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں نے پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ نہ جان کرو، نہ سمجھ پائے۔ نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا حالت یہاں تو مکے کی؟ زندہ لڑکیوں کو گاڑ دیا جاتا تھا، زندہ لڑکیوں کو گاڑ دیا جاتا تھا۔ جن کے گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں اس کو حقیر سمجھا جاتا تھا، جس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو بڑا سمجھا جاتا تھا، بڑا آدمی ہے، اس سے لوگ ڈرتے تھے، یہ پاور والا ہے۔ اور جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی گاڑ دیا جاتا تھا، ان کا کوئی بھاؤ ہی نہیں رہا۔ عورتوں کا کوئی بھاؤ نہیں تھا، بے بھاؤ۔ آلو کا پھر بھاؤ ہے، سبزی کا پھر بھاؤ ہے، لڑکی پیدا ہوتی تھی کوئی بھاؤ نہیں۔ کس نے عزت دی؟ کس نے عزت دیا؟ نبی نے فرمایا لڑکی رحمت ہے، لڑکی برکت ہے، اور لڑکی جنت ہے۔
لڑکی رحمت، برکت، جنت، ماں باپ کے ہاں ہے رحمت اور برکت۔ شادی کر دیا تو قدموں کے نیچے جنت ماں بن گئی، جب تو قدموں کے نیچے جنت۔ یہ کس نے عطا کیا؟ یہ کس نے بتایا؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نبی رحمت بن کر کے آئے۔ نبی تو ابو جہل کے لیے رحمت، نبی تو ابو لہب کے لیے رحمت، نبی تو عتبہ اور شیبہ کے لیے رحمت، جن کو جو لوگ نبی کو پتھر مانتے تھے نبی ان کے لیے رحمت۔ ابو جہل، ہم سنا ابو جہل کا؟ ابو جہل آج تک کسی نے نام نہیں رکھا، آج تک کسی نے نام نہیں رکھا۔ جب سے دنیا آج تک کسی نے ابو جہل کا نام نہیں رکھا کہ ہمارے بچے کا نام ابو جہل ہے۔ ہمارے گھر میں جو لڑکا پیدا ہوا ہے اس کا نام میں نے ابو جہل رکھا ہے، کہیں بتاؤ؟ قارون، فرعون، نمرود نام نہیں رکھے گئے۔ ابو جہل جاہلوں کا باپ، نبی کو تکلیف پہنچانے والا، نبی کو ستانے والا۔ جب کوئی کسر باقی نہیں رکھی تو ابو جہل نے سوچا اب کیا کریں، دین مٹ نہیں رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، آخر کریں کیا؟ بات کیا کریں؟ ایک سازش کی، ایک اس نے جو پروگرام بنایا، کیا بنایا پروگرام؟ ایک گڑھا کھود دیا راستے میں، کنواں کھودا اور اوپر پتلی پتلی لکڑیاں بچھا دی۔ جب سنیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو جہل بیمار ہے تو دیکھنے کے لیے آئیں گے، عیادت کے لیے آئیں گے، بیمار پرسی کے لیے آئیں گے، اور راستہ یہی ہے۔ نبی کو خبر ملی کہ ابو جہل بیمار ہے نبی کا دشمن۔ ابو جہل جہنم میں گیا، نبی کا دشمن ہے ابو جہل۔ اللہ کے نبی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں مسلمانوں، اور انہی لکڑیوں پہ پیر رکھنا چاہتے ہیں، قدم مبارک رکھنا چاہتے ہیں کہ آسمان سے جبریل آ گئے، آسمان سے جبریل آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس ہو جائیں، یہ ابو جہل نے کنواں کھودا ہے، گڑھا ہے، یہ آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، آپ واپس ہو جائیں۔ اللہ کے نبی وہاں سے واپس ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل اٹھتا ہے، ہمارا بنایا پروگرام ہم تو ناکام ہو گئے، ہم اس پہ ناکام ہو گئے، کیا کریں؟ جلدی سے اٹھا اور نبی کو بلانے کے لیے جا رہا تھا، اور جوش میں ہوش نہیں آیا، جوش میں ہوش نہیں آیا، انہی لکڑیوں پہ ابو جہل نے پیر رکھ دیا اور لکڑیاں ٹوٹ گئیں، ابو جہل دھڑام سے کنویں میں چلا گیا۔ تو نہیں کہتے ہو جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودے گا، جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودے گا وہی اس میں پہلے گرے گا، تو یہ بات وہیں سے چلی ہے۔ اب ابو جہل کنویں میں پڑا ہے اور کفار مکہ ابو جہل کو نکالنے کے لیے آئے، جو رسی ڈالتے ہیں چھوٹی پڑ جاتی ہے، جو رسی ڈالتے ہیں چھوٹی پڑ جاتی ہے، کنویں میں رسی ڈالتے ہیں چھوٹی پڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ 100 ہاتھ کی رسیاں چھوٹی پڑ جاتی ہیں، اور ابو جہل کنویں میں سے نکل نہیں پا رہا۔
نبی تو جہنم سے نکالنے کے لیے آئے. میرے آقا جہنم سے نکالنے کے لیے تشریف لائے. ابو جہل بڑا کہتا ہے مجھے نہیں نکال پاؤ گے، میں نہیں نکل پاؤں گا، میں نکل پاؤں گا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور نکالیں گے تو میں نکل پاؤں گا، ورنہ میں نکل نہیں پاؤں گا، کوئی مجھے نکال نہیں سکتے. اللہ کے نبی کو خبر مل گئی. ابو جہل اسی کنویں میں گر گیا، گڑھے میں گر گیا اور نکل نہیں پا رہا. یہ بتاؤ اتنے لوگ بیٹھے ہو، آپ کا کوئی دشمن گڑھے میں گر جائے یا کہیں پھنس جائے اور آپ کو خبر ملے تو ہم جائیں گے وہاں اس کے بعد ان کی ہمدردی کے لیے، بلکہ یہی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ کو اٹھا لے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو اٹھا لے. میرے آقا تشریف لائے اور ابو جہل کے پاس تو کہا ابو جہل کیا بات ہے؟ کہا بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نکال لو، آپ نکالیں گے تو میں نکل پاؤں گا، ورنہ میں نکل نہیں پاؤں گا. سنو بڑی کام کی بات ہے، بڑے کام کی بات ہے. آپ تو گانا والے ہو، آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوگا، پسند نہیں آتا ہوگا، مزہ نہیں آتا ہوگا. آپ تو ہمارا دماغ تو گانا بجانا ہو گیا، ہمارا دل و دماغ گانے بجانے کی طرف چلا گیا. اگر تم غور سے میرے نبی کی بات سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی بات سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے. اگر سن لو گے تو، لیکن آپ سننا نہیں چاہتے. منورنجن آوے، منورنجن مزہ آوے، مزہ تمہارا اللہ نے یہاں نہیں رکھا ہے. اللہ نے تمہارا مزہ دنیا میں نہیں رکھا ہے، تمہارا مزہ اللہ نے کہاں رکھا ہے؟ جنت. جو یہاں گانا نہ سنے اللہ اسے گانا جنت میں سنائیں گے. جو یہاں شراب نہ پیے، دارو نہ پیے، اللہ اس کا شوق جنت میں پورا کریں گے. اللہ اسے شرابن طہورا جنت میں خدا پلائے. ہمارا کان جو قرآن سنتا ہے، ہمارا یہ کان نبی کی حدیث سنتا ہے، ہماری یہ آنکھ اللہ کا قرآن دیکھتا ہے، ہماری یہ زبان جو قرآن پڑھتی ہے، گانا گاتی ہے. گانا سنتے ہیں اور گانا گاتے ہیں. دبڑک 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 چھنک 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 چھنک، دبڑک 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 چھنک 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 چھنک. قرآن پاک یہ پڑھو تو نیند آ رہی ہے، پسند نہیں ہے. ہم تو گانا والے ہیں. اللہ کے واسطے شرم کرو مسلمانوں. تم کو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا ہے. گانا سنو، اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے مردوں کو، عورتوں کو، انسانوں کو، جناتوں کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. نماز پڑھو. کون نماز پڑھتا بتاؤ؟ اتنے نماز پڑھے آج عشاء کی نماز آپ نے پڑھا؟ کتنے لوگوں نے پڑھا؟ ظہر پڑھا تھا،
نہ فجر پڑھا، نہ ظہر کی نماز پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب، نہ عشاء۔ حق ادا ہے، وہ حق ادا ہے۔ ہم جنتی ہیں، ہمارے گناہ سب معاف ہو گئے، ہمارے گناہ سب معاف ہو گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند، نبی نے فرمایا مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک پسند، خوشبو پسند، نیک بیوی پسند۔ نماز پسند، خوشبو پسند اور نیک بیوی پسند۔ بتاؤ آپ کو کیا پسند؟ تینوں پسند ہے؟ تینوں؟ نماز سائڈ میں، نماز کو کر دیا سائڈ میں، موقع نہیں ہے۔ نماز حاجی پڑھے، نماز نمازی پڑھے، مولانا پڑھے نماز، قاری صاحب پڑھے نماز، جو نمازی ہیں وہ نماز پڑھیں۔ ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ محمد کملی والے کا جو پرماننٹ ہو جائے، محمد کملی والے کا جو پرماننٹ ہو جائے، خدا اس کا یقین ہے کیوں نہ 100% ہو جائے، خدا اس کا یقین ہے کیوں نہ 100% ہو جائے۔ کہیں گے ربی حبلی امتی اللہ سے آقا، کہیں گے ربی حبلی امتی اللہ سے آقا، میری امت کی بخشش دے کیا ارجنٹ ہو جائے، میری امت کی بخشش دے کیا ارجنٹ ہو جائے۔ یہ امت آئی ہے بعد میں، جنت میں جائے گی پہلے، امت آئی ہے بعد میں، جنت میں جائے گی پہلے، نبی کی امت جنت میں پہلے جائے گی۔ قیامت کے دن جس امت کا حساب ہوگا وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا۔ کیوں؟ تاکہ میدان حشر کی گرمی، قیامت کا دن، تپش زیادہ دن تک اسے اٹھانا نہ پڑے۔ امت نبی کی ہے، امت محمد الرسول اللہ کی ہے، امت کالی کملے والے کی ہے، امت ساقی کوثر کی ہے، امت شافی محشر کی ہے۔ اگر بہکا کوئی حکم نبی راہ شریعت سے، اگر بہکا کوئی حکم نبی راہ شریعت سے، مبادا زندگی اس کی ریٹائرمنٹ ہو جائے۔ اگر بہکا کوئی حکم نبی، نبی کے حکم سے بہکا، آج تو ہم نام والے ہیں، ہم کام والے کہاں ہیں؟ بولو، ہم نام والے ہیں، ہم کام والے کہاں ہیں؟ نبی کے نام سے محبت ہے، اور نبی کے کام سے، نبی کے کام سے ابا سے محبت ہے۔ ابا جو کام بتا اس سے محبت نہیں، انکار۔ اماں سے محبت ہے، اور اماں جو ہم کو کام دے انکار کر دو۔ نبی نے ہمیں عمل دیا، نبی نے ہمیں قرآن دیا، نبی نے ہمیں حدیث دیا، نبی نے ہمیں کلمہ دیا، نبی نے ہمیں نماز دیا، چاہے ہمارے اندر ہے۔ نہ شکل سے پہچانا جاتا ہے کہ غلامان محمد ہے، نہ لباس سے پتا چلتا ہے غلامان محمد ہے، اور نہ
کھانے سے پتہ چلتا ہے کہ غلامان محمد ہے، نہ شادی سے پتہ چلتا ہے غلامان محمد کی شادی ہے، یہ نکاح غلامان محمد کا ہے، یہ شادیاں غلامان محمد کی ہے پتہ چل رہا ہے۔ کیسے ہم نبی والے ہیں بتاؤ، کیسے نبی والے ہیں؟ طے کرو کہ انشاءاللہ مسلمانوں نبی کے غلام بن کر کے جئیں گے اور نبی کے غلام بن کر کے مریں گے، اور انشاءاللہ غلامی میں زندگی گزر جائے اور نبی کی غلامی میں موت آ جائے اور کل قیامت کا دن ہوگا تو نبی کی غلامی میں ہمارا قیامت میں حشر ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نبی کو دنیا میں 3 چیزیں پسند، نماز پسند اور خوشبو پسند اور نیک عورت پسند، نیک بیوی پسند۔ نیک بیوی کون ہے؟ نیک بیوی کون ہے؟ نیک بیوی وہ ہے جو پردے میں رہے، نیک عورت وہ ہے جو پردے میں رہے، اور نیک عورت وہ ہے جو نماز پڑھے، نیک عورت وہ ہے جو شوہر کو دیکھے تو خوش کر دے، اور نیک عورت وہ ہے جو شوہر کے لیے خوشبو استعمال کرے، شوہر کے لیے، غیروں کے لیے نہیں، غیروں کے لیے نہیں، شوہر کے لیے خوشبو لگائے، شوہر کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے، شوہر کے لیے بورو پلس لگائے، شوہر کے لیے واسلین لگائے، شوہر کے لیے 9 رتن اور 10 رتن لگاوے، شوہر کے لیے کریم لگائے، شوہر کے لیے لولی لولا لگاوے، شوہر کے لیے بن ٹھن کر کے رہے، جائز ہے، کوئی گناہ حرام نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہے، شوہر کے لیے زیور پہنے، سر سے لے کر کے پیر تک عورت زیور پہن لے، جائز ہے۔ اور دوسروں کے لیے عورت جو دوسروں کے لیے خوشبو لگائے اور دوسروں کے لیے نامحرم مردوں کے لیے جو خوشبو استعمال کرے، نامحرم مردوں کے لیے جو اچھے کپڑے پہنے اور نامحرم مردوں کے لیے خوب بن ٹھن کے رہے اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرے کہ ہم کو جو دیکھے تو یہ کہے کہ ہاں ہے بڑی بڑھیا۔ سنیے میری بات، ایسی عورت، سن لو کان کھول کر، ایسی عورت نیک نہیں ہے، ایسی عورت نیک نہیں ہے، ایسی عورت جنت میں نہیں جائے گی، ایسی عورت کا ٹھکانہ جنت میں نہیں ہوگا، ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ عورت کا زیور یہ کان کا بندہ نہیں ہے، عورت کا زیور ہاتھ کی چوڑیاں نہیں ہے، عورت کا زیور پیر کی پائل نہیں ہے، عورت کا زیور پیر کی پائل نہیں ہے، عورت کا زیور کان کا بندہ نہیں ہے، عورت کا زیور کیا ہے؟ عورت کا زیور کیا ہے؟ ہماری مائیں اور بہنیں سن لے، ہماری مائیں اور بہنیں سن لیں، عورت کا زیور ہے شرم و حیا۔ سنیں میری بات، عورت کا زیور کیا ہے؟ عورت کا زیور ہے شرم و حیا، غیروں کے سامنے چہرہ چھپا لے، غیر کے سامنے اپنا چہرہ نہ دکھائے، اپنے بال نہ دکھائے، اپنا چہرہ نہ دکھائے، عورت نیک ہے۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ، دہلی کے رہنے والے بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ، کسی نے بڑی تعریف کر دی، ماں نے کہا کس کی تعریف کرتے ہو؟ کہا فرید الدین بابا کی۔ کہا بیٹا میرا ہے، مجھ سے پوچھو۔
بیٹا میرا ہے مجھ سے پوچھو، آپ بتاؤ کیا بات ہے؟ ہاں بیٹا فرید الدین میرا ہے، 2.5 برس تک دودھ پلایا، 2.5 برس تک بیٹے کو میں نے بابا فرید الدین کو دودھ پلایا ہے، بغیر وضو کے دودھ، بولو بھیا، بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ جو ماں بغیر وضو کے دودھ نہ پلائے، بغیر نماز کے دودھ نہ پلائے، بغیر قرآن پڑھے دودھ نہ پلائے، جو ماں بغیر قرآن کے دودھ نہ پلائے اور جو ماں بغیر نماز کے دودھ نہ پلائے، وہ بچہ ولی نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ماں ولیہ ہے اور بیٹا ولی پیدا ہو رہا ہے۔ بیٹا ولی پیدا ہو رہا ہے۔ آج کون پیدا ہوتا ہے؟ ولی، خبیث۔ آج خبیث پیدا ہو، بدنام، دین کو بدنام کرنے والے پیدا ہو، دین کو مٹانے والے پیدا ہو، دین کو بدنام کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور بابا فرید الدین 2.5 برس تک دودھ پیا ہے، وہ ماں کیسی ہوگی بھیا؟ ارے بتاؤ وہ ماں کیسی ہوگی؟ چھچوندر، ناچنے گانے والی، تبلا والی اور سرنگی والی اور دبڑک والی، وہ ماں قرآن والی ہے، راتوں کو اڑ کر قرآن پڑھتی ہے، راتوں کو اڑ کر وضو کرتی ہے، رات میں اڑ کر مصلی بچھاتی ہے اور رات میں نماز پڑھتی ہے اور رکوع کرتی ہے اور سجدہ کرتی ہے، اللہ سے دعا مانگتی ہے۔ ماں، بیٹا ولی پیدا ہو رہا ہے۔ جو بچہ مادر شکم میں ہے، ابھی ماں کے پیٹ ہی میں ہے، دنیا میں بچہ نہیں آیا ہے، ماں نماز پڑھتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کا ثنا پڑھتی ہے، بچے کو روح کی غذا مل رہی ہے، روح کی غذا مل رہی ہے۔ اور ماں الحمد شریف پڑھتی ہے، بچے کو روح کی غذا ملتی ہے۔ اور ماں التحیات پڑھتی ہے، بچے کو روح کی غذا ملتی ہے۔ ماں درود پاک پڑھتی ہے، بچے کو روح کی غذا ملتی ہے۔ ماں کلمہ پڑھتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے کو روح کی غذا ملتی ہے۔ ماں اللہ کا ذکر کرتی ہے، بچے کو روح کی غذا ملتی ہے۔ ماں قرآن پڑھتی ہے، بچے کو روح کی غذا ملتی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، یہ بچہ جب دنیا میں آئے گا، بولو، یہ بچہ جب دنیا میں آئے گا کیا ہوگا؟ محدث بنے گا، مفکر بنے گا، یہ ولی بنے گا، یہ اللہ والا بنے گا۔ آج کیا ہے؟ جیسے سانچا ویسے اینٹا، جیسے سانچا ویسے اینٹا، جیسے ابا ویسے اماں ویسے لڑکا، ابا کوکر اماں چھچوندر، اولادیں نچنیاں، بلا مطلب پیدا ہوئی۔ توبہ ہے ماں بہنوں، تم نیک بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اولاد کیا ہے؟ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کو نیک بنا دیا، نمازی بنا دیا، حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، آپ نے اس کو عالم اور حافظ اور نیک و نمازی بنایا ہے۔ ماں بہنوں سن لو، بھائیوں سن لو، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے وہ حق میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے یا نہ مانگے، اور مانگے گا تو ہے ہی، قرآن پڑھ کے بخشے یا نہ بخشے، آپ نے اپنی اولاد کو عالم دین بنایا ہے اور نمازی بنایا ہے، اللہ والا بنایا ہے، ولی بنایا ہے۔ سنو کان کھول کر، آپ کے مرنے کے بعد اس نیک اولاد کا ثواب تمہیں قبر میں ملتا ہی رہے۔ جواری بنایا ہے تو
जुआरी और शराबी, हराम खोर, खड़ा खड़ा पेशाब करने वाला। अब तो लोग खड़े खड़े पेशाब कर रहे हैं और वीआईपी बने, वीआईपी खड़ा खड़ा खाना खाओ तो वीआईपी, खड़े खड़े पानी पियो वीआईपी, हराम खाओ तो वीआईपी। बाबूजी बाबूजी बाबू, जितने हराम खाए वाले हैं सब बाबूजी। हलाल खाने वाले मुल्ला, जो हलाल खाए वो मुल्ला, जो नमाज पढ़े वो मुल्ला, वो करे कुल्ला, और जो हराम खाए वो बाबूजी, नापाक रहे वो बाबूजी 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 बाबूजी। मौलाना आ जाए तो मौलाना ऐसे घुमा कर, ऐसे घुमा करते होंगे। मौलाना आ जाए तो कोई मुसाफा करने को तैयार नहीं, कोई मुलाकात करने के बाद अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आए हुए चंदा मांग रहे, चंदा मांगने आए होंगे। हमने की तो अर्ज कर रहा था, नबी ने फरमाया दुनिया में 3 चीजें पसंद, नमाज पसंद और खुशबू पसंद और नेक बीवी पसंद। अल्लाह बीवी दे तो नेक देखो हो, अभी बीवी हो तो नेक हो, और नेक औरत वो है जो शौहर की खिदमत करे, नेक औरत वो है पर्दे में रहे। दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, अभी फातिमा थी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा थी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा थी अब कोई औरत नहीं रही। शादी में झूम झूम के ढोलक बजाएगी और नाचेंगी और गाएंगी, एक टिंग दिखाएगी। जिक्रे खुदा रसूल की, जिक्रे खुदा रसूल की फुर्सत नहीं रही, अभी फातिमा थी अब कोई औरत नहीं रही। इन्हें पढ़ाऊँ बता रहा हूँ ताकि औरतें ये न शिकायत करें कि मौलाना लोग आवत है अपने अपन सुना के चले जाते हैं, मौलाना लोग आते हैं अपना ही अपना सब सुना के चले जाते हैं। हम औरतों का क्या हक नहीं है, हम औरतों का दीन में हिस्सा नहीं है, औरतों का नाम नहीं लेते और औरतों को दीन की बातें नहीं बताते, इसलिए औरतों को बता। सारे मौलाना और हाफिज जो बताते हैं वो मर्दों की बात बताते हैं और औरतों का बयान नहीं करते। औरतों को बताओ ये बुनियाद है, ये घर की मलका है, इनसे घर में दीन आएगा, इनसे हमारा घर जन्नत का बाग बनेगा, इनसे हमारा घर जन्नत का बाग बनेगा, इनसे हमारे घरों में रहमत आएगी, इनसे हमारे घरों में बरकत आएगी। औरत नेक है, औरत अगर नेक है तो घर में बरकत, औरत नेक है घर में रहमत, औरत नेक है घर में सुकून। और औरत गाली वाली है तो, गीबत वाली है तो, शैतान की खाला है तो, शैतान की नानी है तो, अल्लाह वाली है तो सुभान अल्लाह, कुरान वाली है सुभान अल्लाह, नमाज वाली है सुभान अल्लाह, कलमे वाली है सुभान अल्लाह। अल्लाह औरत, नेक औरत की ये पहचान है। आपको बताऊं, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, क्या नाम है, हते अब्दुल्ला, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं और वो जा रहे थे, सफर था, पैदल जा रहे थे। उस जमाने में सवारियों का इंतजाम नहीं था, पैदल चलते थे लोग, ऊंट के ऊपर चलते थे, घोड़े की सवारी करते थे।
حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ اللہ کا ولی ہے. چلتے 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 کچھ دور نکل گئے, نماز کا وقت ہو گیا. سنو, نماز کا وقت ہو گیا. ایک کنواں نظر آیا. کیا نظر آیا؟ کیا نظر آیا بھائی؟ کیا نظر آیا؟ ہاں, جیسے ہم بولے ویسے آپ لوگ بھی بولو. ہم جلدی ختم کر رہے ہیں, آپ پریشان ہو. آپ سے پریشان زیادہ ہم ہیں. آپ تو آج پریشان ہو, ہم تو روز پریشان ہیں. تو کنواں نظر آیا. کنویں کے پاس کھڑے ہو گئے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وضو کر کے نماز پڑھ لیتے. کنویں میں پانی ہے لیکن یہ پانی نکلے کیسے؟ تو وضو کر لیں. اللہ والا نمازی ہے, بغیر نماز کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا, کوئی نماز کے کوئی اللہ والا نہیں ہو سکتا, کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا. بزرگ ہے, نمازی ہے, بزرگ ہے, نمازی ہے, اللہ والا ہے. ہمارے جتنے اللہ والے, جتنے واللہ والے, سب نیک تھے, سب نمازی تھے, سب قرآن والے تھے. ہم گانا والے ہیں, ہم بجانا والے ہیں, ابلا والے ہیں, تبلا والے, تبلا. تو وہ کچھ بچے ادھر کھیل رہے تھے. ایک اس میں سے چھوٹی بچی کھیل رہی تھی. وہ جب اس نے دیکھا, کہا اللہ والے کیا دیکھ رہے ہو؟ اللہ والے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا دیکھ رہا ہوں بیٹی, بچی, نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وضو کرنا تھا. پانی تو کنویں میں ہے لیکن پانی نکلے کیسے؟ پانی نکل آتا تو ہم وضو کر لیتے. تو بیٹی نے کہا, جو کھیلنے والی ہے بچی, سنو میری ماں بہنیں سن لیں, خاص طور سے مائیں سنیں. بچی نے کہا کہ پانی تو نکل آئے گا. تو کہا ہاں ہاں پانی تو نکل آئے گا کنویں سے, لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول اور رسی تو ہونا چاہیے. کہا بغیر ڈول اور رسی کے پانی نکل آئے گا. جتنی بڑی بٹیا ہے, بٹیا کتنی بڑی ہے, چھوٹی سی لڑکی ہے, کھیلنے والی. کہا بغیر پانی کے, بغیر ڈول اور رسی کے یہ کنویں سے پانی نکل آئے گا. بغیر ڈول اور رسی کے پانی نکل آئے گا, یہ کیسے؟ کہاں نکل آئے گا؟ کہاں نہیں نکلے گا. کہاں نکل آئے گا؟ کہاں نہیں نکلے گا. ارے کہیں نکل آئے گا. دیکھو, جب بچی ایسی ہوگی, ہائے اللہ, تو ماں کیسی ہوگی؟ وہ بچی نے کنویں میں تھوک دیا. کیا کر دیا؟ کیا کیا بھائی؟ کنویں میں تھوک دیا. جیسے کنویں میں تھوکا ہے, بس پانی ابل آیا. اللہ والے نے وضو کر لیا, وضو کر لیا, نماز پڑھا. نماز کے بعد اس کو بلایا, بچیاں. بچی آئی تو کہا تو کون سا عمل کرتی ہے؟ کیا عمل کرتی ہے؟ کون سا عمل ہے تیرے پاس؟ تو کنویں میں تھوک دیا اور یہ پانی یہ کنویں سے اوپر نکل آیا. اس نے بچی نے کہا ہمارے پاس کیا عمل ہے اللہ والے؟ میں تو ایک چھوٹی سی بچی ہوں کہ کھیلنے کودنے والی, میں بچی ہوں, ہمارے پاس کون سا عمل ہے؟ کہنا نہ بتانا پڑے گا, تیرے پاس کوئی ہے عمل. کیا کرتی ہے, کیا پڑھتی ہے, کون عمل کرتی ہے؟ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے, میں بھی چھوٹی سی بچی ہوں. کہنے بتانا پڑے گا, بتانا پڑے گا, بتانا پڑے گا. اب میرے پاس کوئی کہا ہے کوئی کمال, ہے کوئی عمل, یہ بتانا پڑے گا. تب بچی نے کہا اب سن لو جلدی جلدی. بچی نے کہا میرا یہ کمال میرا نہیں ہے, یہ کمال میری اماں کا, یہ کمال اماں کا ہے, اماں کا کمال ہے. بتا کیا بات ہے؟ بچی کہتی ہے اماں میں جب بستر کے اوپر سونے کے لیے جاتی ہوں, روزانہ جب بستر پہ سونے کے لیے جاتی ہوں, میری اماں سونے نہیں دیتی ہے جب تک نبی پہ 1000 بار درود نہ پڑھا دیتی ہے. بچی 1000 نبی پہ درود پڑھ پھر سو.
اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، روزانہ کا میرا معمول ہے، اور یہ کمال میری اماں کا ہے۔ درود پڑھ کے سوتی 1000 بار، اور یہاں کتنا درود پڑھ بتاؤ، اتنا درود پڑھتے ہو؟ کتنا درود پڑھ کے سوتے ہو؟ یاد ہے؟ گانا یاد ہے؟ پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ گانا تو خوب یاد ہے، کلمہ نہیں یاد ہے، درود شریف ہمیں نہیں یاد ہے، الحمد شریف نہیں یاد ہے، نہیں یاد ہے۔ وہ ماں کیسی ہوگی؟ ارے بتاؤ ماں کیسی ہوگی جب بچی کا یہ حال ہے؟ تو ماں کتنی بڑی اللہ کی ولی۔ اگر ہم کو نبی کی سنتوں سے پیار ہو جائے، اگر ہم کو نبی کی سنتوں سے پیار ہو جائے، عمل سے بھی نبی سے عشق کا اظہار ہو جائے۔ نعرہ سے نہیں، مدینہ والے زندہ باد، کملی والے زندہ باد، پاک ہو زندہ باد، نماز پڑھا تھا زندہ باد، پاک رہتے ہو زندہ باد، صحیح ہے زندہ باد، لیکن عمل بھی تو ہونا چاہیے۔ ہمارے زندگی میں عمل تو ہے، نبی کے نام سے محبت اور نبی کے کام سے محبت کہاں رہی؟ اگر ہم کو نبی کی سنتوں سے پیار ہو جائے، عمل سے بھی نبی سے عشق کا اظہار ہو جائے۔ سنو، اس میں کوئی حاجی بیٹھا ہے؟ کوئی حاجی نہیں ہے؟ چلو ماشاءاللہ، یہ گاؤں کوئی حاجی نہیں۔ سفر جتنے کیے ہیں زندگی میں بھول جاؤ گے۔ اللہ سب کو حاجی بنا دے، کہو آمین۔ ماں بہنوں کو حجن بنا دے، مردوں کو حاجی، عورتوں کو حجن۔ اللہ سب کو مدینہ دکھا دے، مدینے کی گلیاں دکھا دے، مدینے کے پہاڑ دکھا دے، مدینے کے صحرا دکھا دے، مدینے کی آب و ہوا اللہ عطا کر دے۔ نہ جینا یاد آتا ہے نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے نہ مرنا یاد آتا ہے۔ قسم اللہ کی مجھ کو مدینہ یاد آتا ہے۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا کہ قسم اللہ کی مجھ کو مدینہ یاد آتا ہے۔ ایک جاہل آدمی آگے بیٹھا تھا، ارے کہا وہاں صاحب یہ بھی کہہ دو، یہ بھی کہہ دو لکھنؤ کا لولو مال یاد آتا ہے۔ ہم نے کہا بڑے بدتمیز آدمی ہو یار تو۔ اگر ہم کو نبی کی سنتوں سے پیار ہو جائے، عمل سے بھی نبی سے عشق کا اظہار ہو جائے۔ سفر جتنے کیے ہیں زندگی میں بھول جاؤ گے، سفر جتنے کیے زندگی میں بھول جاؤ گے۔ اگر مکے مدینے کا سفر ایک بار ہو جائے، اگر مکے مدینے کا سفر ایک بار ہو جائے۔ اور یہ آخری کلام ہے، پورے مجمع کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، اور ہماری مائیں بہنیں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہو، سب کی طرف سے میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں۔ اور یہ مولانا ارشد صاحب اور حافظ عبدالحسیب صاحب جو میرے دائی ہیں، میں ان کے حوالے سے کلام آپ تک پہنچاتا ہوں۔ مجھے بہت پسند، اگر آپ کو پسند آئے گی تو ذرا آپ سبحان اللہ کہہ دیں۔ درود پاک پڑھ کر اس لیے سوتا ہوں روزانہ، درود پاک پڑھ کر
اس لیے سوتا ہوں روزانہ، درود پاک پڑھ کر اس لیے سوتا ہوں روزانہ، میرے آقا کا شاید خواب میں دیدار ہو جائے، میرے آقا کا شاید خواب میں دیدار ہو جائے، میرے آقا کا شاید خواب میں دیدار ہو جائے۔ نبی پہ درود پاک پڑھو، محبت پیدا ہو جائے۔ قیامت کے دن نبی نے فرمایا، قیامت کے دن میرا امتی میرا وہ مجھ سے اتنا قریب ہوگا کہ سب سے زیادہ درود پاک کا پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی، اللہ آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی بنا دے۔ نبی کی محبت فرض ہے، نبی کی محبت فرض ہے، بغیر محبت کے ہمارا ایمان کامل نہیں، بغیر نبی کی محبت کے ہم مسلمان نہیں۔ محبت ہو لیکن نام نبی محبت ہو، اور نبی جو کام لے کر کے آئے، نبی نے جو ہمیں دین دیا، جو ہمیں کلمہ دیا، جو ہمیں نماز دیا، یہ ہماری زندگی، اس سے بھی ہمیں محبت ہو۔ طے کرو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ نبی کی تشریف آوری کا مہینہ، یہ 12 وفات، یہ ربیع الاول کا مہینہ، نبی دنیا میں آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ اگر کوئی رحمت عالم بن کر کے آیا ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ سب کو نمازی بنائے، کہو آمین، کہو آمین۔ سب لوگ نمازی بن جاؤ۔ اگر نبی کے شہدائی ہو، اگر نبی کی غلامی کی زنجیر تمہارے گلے میں ہے، اگر نبی کی غلامی کا دعویٰ ہے، تو سب سے پہلا عمل نماز کا پڑھنا ہے۔ آج نماز پڑھنے والے چلے گئے، آج نماز پڑھنے والے نہ رہے، نہ مرد نماز پڑھتے ہیں، نہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں، نہ جوان نماز پڑھتا ہے، نہ بوڑھا نماز پڑھتا ہے۔ نماز معاف، نماز معاف ہے، نماز معاف، نماز معاف ہے جب تک کہ یہ روح ہمارے جسم سے باہر نہ نکل جائے، نماز معاف نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا۔ روز محشر کی جہاں گداز بول، اولی پرش سے نماز بول، سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی، نماز صاف ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، ہم جا رہے ہیں دکان کی طرف۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، ہم جا رہے ہیں مکان کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اٹھ جاؤ اللہ کا بندہ، نماز نیند سے بہتر ہے۔ حافظ جی ہماری تکیہ بہتر ہے، ہمارا ڈبل بیڈ بہتر ہے، ہماری نیند بہتر ہے، ہمارا بستر بہتر ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اٹھ جاؤ، اٹھتے ہو؟ مرے ہوئے کتے کے طریقے سے چارپائی پہ پڑے ہیں، اور صبح دیکھو، چلے جاؤ شہروں میں، چلے جاؤ شہروں میں، بازاروں میں، محلوں میں، صبح جا کر کے دیکھو کوئی زندہ نہیں ہے، کوئی زندہ نہیں ہے۔ کتے بھی نہیں بھونکتے کہ کتا بھونک رہے ہو۔ جب کوئی زندہ ہوتا تو کتا بھونکتا ہے، جب کوئی زندہ ہوتا تو بھونکتا ہے، کوئی زندہ ہی نہیں ہے۔ اور کوئی اڑتا بھی ہے صبح تو وہ دوڑتا ہے 1 کلومیٹر تک، 1 کلومیٹر سے میں دیکھا ہے دوڑتے ہوئے۔ اور جو ڈیواٹر ہے، جو روڈ پر ڈیواٹر لگا ہوا ہے، وہ ڈیواٹر کو پکڑ کے اسے شوگر کا مریض ہے، گیس کا مریض ہے، ڈاکٹر نے بتا دیا ہے دوڑو،
1 کلومیٹر سے دوڑ چلو 1 کلومیٹر تک دوڑو 1 کلومیٹر تک اللہ کے واسطے طے کرو مسلمانوں طے کرو انشاءاللہ اللہ نے ہمیں یوں ہی نہیں پیدا کیا ہے اللہ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہو اور نبی کے عمل سے محبت ہو اور نبی کے کام سے محبت ہو ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جائے ہمارے گھروں میں نمازیں پڑھی جائے ہمارا گھر نماز اور قرآن سے آباد ہو تو ہم غلامان محمد ہیں ورنہ ہم جھوٹے غلامان دعویٰ کرتے ہیں زبان سے غلامان محمد جھوٹا ہے عمل ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک بات طے کرو انشاءاللہ اپنی ہم پہچان بنائیں گے آخری بات ہے اپنی ہم پہچان بنائیں گے پہچان کوئی دوسرا غیر دیکھ کر کے پہچان جائے یہ غلامان محمد ہے آج ہے پہچان ایک سا ہمارے پاس آئے ہمارے مکان پہ آئے تو ان کا پینٹ پھٹا ہوا تھا پھٹا رہا ہے یہاں سے پھٹا ہوا تھا تو ہم نے کہا بھائی صاحب ارے کہیں باہر جایا کرو تو بڑھیا کپڑا پہن کے جایا کرو یہ پھٹا پہن کے آیا ہو یہ پھٹا ہوا پہن کے آیا ہو ارے کہیں جایا کرو جو گھر میں رہتے تو پھٹا پہنو چاہے پرانا پہنو ایسا پہن لو کوئی بات نہیں ہے لیکن جب باہر جایا کرو تو اچھا کپڑا پہن کے جایا تو اس نے کیا جواب دیا اس نے جواب دیا کہ مولانا یہ فیشن ہے مولانا یہ فیشن ہو ہم نے کہا تو ہم بتائیں اس کو بھی اتار دو ننگے گھومو ننگے فیشن ہے کہتے تو فیشن ہے مولانا فیشن ہے آگے بڑے بڑے بال پیچھے چھوٹے چھوٹے بال آگے جھورا پیچھے کورا فیشن ہے ننگے گھومو فیشن ہے حال تو ہو گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کے رنگ میں رنگ جاؤ نبی کے رنگ میں رنگ جاؤ اگر خیریت چاہتے ہو تو ورنہ دنیا تو کٹ جائے گی دنیا تو کٹ جائے گی کسی حال میں کٹ جائے گی دنیا تو کٹنا ہی کٹنا ہے معاملہ آخرت کا ہے اگر وہاں گاڑی پھنس گئی قیامت کے دن گاڑی پھنس گئی تو نہ بیوی نیکی دے گی نہ بھائی نیکی دے گا نہ باپ نیکی دے گا نہ رشتہ دار ایک نیکی دیں گے کوئی تمہارا حامی اور مددگار قیامت میں نہیں ہوئی ہے جو کہتے ہو کہ صاحب یہ ہمارے پھپھا ہوں یہ ہمارے کھالو نہ آلو جو کہ کھالو ہے نہ کوئی آلو ہے ایک نیکی قیامت کے دن کم پڑ جائے گی کوئی دینے والا نہیں ہوگا تیاری کر لو جلدی تیاری کرو نیکیوں کو حاصل کرو نیکیاں کماؤ نیکیاں زیادہ کرو گناہ نہ کرو ورنہ گناہوں کا پہاڑ ہوگا گناہوں کا انبار ہوگا نیکیاں نہیں ہوں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نیکی جب کم پڑ جائے گی میزان عمل پر نیکی کم پڑ جائے گی نیکی کا پلہ جھک گیا جنت اور گناہ کا پلہ جھک گیا تو دوزخ اور دونوں اگر برابر ہے تو نیکی و بدی دونوں برابر دو برابر اب کدھر جائے بتاؤ جنت میں کہ دوزخ میں اور وہاں تو یہ ہے نہیں یہ دنیا ہے نا وہ آخرت ہے جیسے یہاں دینے سے کام بن جاتا ہے یہاں دینے سے کام بن جاتا ہے کہ لو رکھو ارے صاحب بابو جی رکھو یہاں کام بن جاتا ہے نا دینے لینے سے اگر وہاں دینے لینے سے کام بن جاتا تو بڑے بڑے حرام خور جنت میں چلے جاتے جنت میں بڑے بڑے حرام خور چلے جاتے لیکن نانا بادشاہ ہو فقیر ہو وزیر ہو نیتا ہو ٹھیکیدار ہو ایک نیکی کم پڑ گئی میزان عمل پر سوال کرو گے
کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے جا کسی کے پاس سے ایک نیکی لے آ، تیرے پاس ایک نیکی کم پڑ گئی، ایک نیکی اور ہوتی نیکی کے پلڑے میں رکھ جاتی، نیکی کا پلڑا جھک جاتا، تیرا جنت کا فیصلہ ہو جاتا۔ کیا کسی سے مانگ لا، یہ میدان حشر ہے، تیرے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار سارے کے سارے موجود ہیں، کسی سے ایک نیکی مانگ لا۔ اب وہ جائے گا مانگنے کے لیے اور سارے کے سارے انکار کر دیں گے، بھائی بھی انکار کرے گا، باپ بھی انکار کرے گا، بیٹا بھی انکار کرے گا، بیوی سے سوال کرے گا، بیوی سے سوال کرے گا، بیوی بھی انکار کرے گی۔ وہ کہے گا بیوی سے ارے سنو سنو، ارے سنو ادھر دیکھو تو ہم انہی تو ہوئی، تمہارے بغیر ہمارے بغیر تم کو چین نہیں آتا تھا، تمہارے بغیر ہم کو چین نہیں آتا تھا۔ ارے سنو ایک نیکی کم پڑ گئی، کیا کہے گی بیوی؟ جہاں بیوی تمہاری ہو وہاں جاؤ وہاں جاؤ، قیامت کا دن ہے۔ جہاں بیوی تمہاری ہو وہاں جاؤ وہاں جاؤ، مجھے تم کیوں ستاتے ہو، ہٹو جاؤ ہٹو جاؤ۔ احسان جلائے گا، احسان جلائے گا کہ تم جو کہتی تھی دنیا میں وہ میں لا کر کے دیتا تھا، چھینا کھائیں گی تو چھینا لا کے دیتا تھا، کالا جام تو کالا جام لا کر کے دیتا تھا، یہ چپل یہ کپڑا سامنا لا کر کے دیتا تھا۔ آج ایک نیکی کا سوال ہے، گناہوں سے اگر بچتے تو یہ تکلیف کیوں ہوتی؟ یہ کون کہے؟ بیوی کہے گی شوہر سے، گناہوں سے اگر بچتے تو یہ تکلیف کیوں ہوتی؟ اب بس باتیں بناتے ہو، ہٹو جاؤ ہٹو جاؤ۔ کیا جھیلو ہم کیا؟ یہ دل ہے روز محشر کا، نہ دیکھے ماہی اور بابا، یہ دل ہے روز محشر کا، نہ دیکھے ماہی اور بابا۔ یہ دل ہے روز محشر کا، نہ دیکھے ماہی اور بابا، گناہوں سے اگر بچتے تو یہ تکلیف کیوں ہوتی؟ ایک نیکی دینے کو تیار نہیں، نہ بیوی نہ اولاد نہ بھائی نہ دوست۔ یہ کہا تو ماتا ہمارے دوست دوست کھانا جب تک کہ دوست سے ملاقات نہیں ہو جاتی ہے کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ جگری دوست ہیں ہمارے، خاص دوست ہیں، یہ دوست کوئی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے۔ قیامت کے دن ایک نیکی کا کم پڑ جائے گی، کوئی نہیں۔ تیاری کرو، کرو گے تیاری انشاءاللہ؟ ماں بہنوں تم بھی توبہ کرو، ماں بہنوں تم بھی نمازیں پڑھو۔ تم تو آپ تو ماشاءاللہ جمعہ پڑھ لیتے ہو، کل جمعہ ہے، کل جمعہ ہے نہیں ہے؟ ارے ہے نہیں ہے؟ آپ کے یہاں نہیں ہے؟ آپ کے یہاں جمعہ نہیں ہے؟ ہمارے ادھر جمعہ ہے بھائی، جمعہ کل ہے۔ صبح فجر سے شروع کرو انشاءاللہ، فجر کی نماز باجماعت پڑھنا ہے، پڑھو گے انشاءاللہ؟ ہاں، نمازوں کی پابندی کر لو، ماں بہنوں تم بھی نماز کی پابندی کر لو۔ بغیر نماز کے، بغیر نماز کی کنجی وضو ہے، اور جنت کی کنجی نماز ہے۔ جنت کی کنجی کیا ہے؟ تو ہے کنجی، مطلب جنت جا کی کنجی ہے، تالا نہ تالا ہے نہ کنجی ہے، تو کیسے جاؤ گے جنت میں؟ نماز کی کنجی جنت، جنت کی کنجی نماز ہے۔ اللہ
ایک فرمائش ہے کوئی بھائی پڑھنے ختم کر رہا ہوں میں پتہ نہیں کون سے یاد نہیں آ رہا ذہن میں آ رہا. اب تو ہماری ماں بہنوں کی اتنی بری ہے چال، بے پردہ بازار کو جائیں کھول کے اپنا بال، گہنا زیور بیچ بیچ کے جائے غنیمہ حال، بتاؤ کتنی بری ہے چال، بتاؤ کتنی بری ہے چال. اونچے ہیل کی چپل پہنے نصف بدن کا کرتا، اسنو پاؤڈر اور لپسٹک لگائے ناخن للتا، ایسی عورت مرد کو اپنے کرتی ہے کنگال، بتاؤ کتنی بری ہے چال، بتاؤ کتنی بری ہے چال. ساس کرے گی برتن باسن پکا کے دے گی بات، اور بیٹھے بیٹھے کھائے بہو اور جھگڑا کرے دن رات، بیٹھے بیٹھے کھائے بہو اور جھگڑا کرے دن رات. ہانڈی چولہا الگ کرانے کی یہ سب چال، بتاؤ کتنی بری ہے چال، بتاؤ کتنی بری ہے چال. ٹیڑھی مانگ نکال کے عورت گھومے جائے میلہ، میلہ کا نام کیا ہے؟ میلہ، میل ملاپ. ٹیڑھی مانگ نکال کے عورت گھومے جائے میلہ، مردانہ کی بھیڑ میں گھس کر، مردانہ کی بھیڑ میں گھس کر کرے گی ریلم ریلا، مردانہ کی بھیڑ میں گھس کر کرے گی ریلم ریلا. سر دے آنچل گرا کے اپنا ارے دکھائے سر کا بال، بتاؤ کتنی بری ہے چال، بتاؤ کتنی بری ہے چال. ایک بیماری اور ہے، وہ بھی سن لو جلدی سے اور اصلاح کر لینا. اب تو ہماری ماں بہنوں کی قاصر ہے بربادی، کہے گی داڑھی والے سے میں نہیں کروں گی شادی، کہے گی داڑھی والے سے میں نہیں کروں گی شادی. ٹی وی سنیما ارے جس کے گھر ہو کروں گی اس سے شادی، بتاؤ کتنی بری ہے چال، بتاؤ کتنی بری ہے چال. یہ کب ہوگا؟ یہ برائیاں کب مٹیں گی؟ جب نبی کا پیارا طریقہ ہمارے گھر میں قرآن ہوگا، کلمے والی زندگی ہوگی، کلمے والی زندگی ہوگی، سنت والی زندگی ہوگی. موت کی ہم تیاری کریں گے، اپنے گھر کو جنت کا باغ بنائیں گے. طے کرو کہ انشاءاللہ نبی کے غلام بن کر کے جئیں گے اور نبی کے غلام بن کے جلیں گے، اور نبی کی اتباع ہی ہماری کامیابی ہے، نبی کی اتباع ہماری کامیابی ہے. نبی کی اتباع نہیں ہے تو ہماری کامیابی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. مصطفیٰ شان رحمت پہ عرب و سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ عرب و سلام. بھیجو محبوب داور پہ کھرب و سلام، ان کی نورانی صورت پہ عرب و سلام. مصطفیٰ
شان رحمت پہ کر وہ سلام جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا ان کی صبروں قناعت پہ اربوں سلام ان کی صبروں قناعت پہ اربوں سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ خربوں سلام اور جن کے دو پھول پیارے حسن اور حسین جن کے دو پھول پیارے حسن اور حسین تاجدار نبوت پہ اربوں سلام تاجدار نبوت پہ اربوں سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ خربوں سلام ان کی نورانی صورت پہ خربوں سلام ٹوٹ کے چھوموچے چک میں کرتی نہ تھی اور بھوانی جموگے سے ڈرتی نہ تھی اور مشرکانہ طریقوں پہ چلتی نہ تھی بھول کر بھی جہالت میں پڑتی نہ تھی ان خواتین جنت پہ اربوں سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ اربوں سلام ان کی نورانی صورت پہ اربوں سلام ان کی پاکیزہ سیرت پہ اربوں سلام بھیجو محبوب داور پہ خربوں سلام بھیجو محبوب داور پہ خربوں سلام دیکھو بھائی شیرینی بھی آئی ہے کوئی صاحب جانے کی کوشش نہ کریں شیرینی لے کر سب کو جانا ہے ایک مولوی صاحب پڑھ رہے تھے مولوی صاحب بڑے ہوشیار ہوتے ہیں پڑھ رہے تھے بتاشے پہ میلاد پڑھتا نہیں ہوں جلیبی سے انکار کرتا نہیں ہوں کیا کرنا بتاشے پہ میلاد پڑھتا نہیں ہوں جلیبی سے انکار کرتا نہیں ہوں اگر مجھ کو مل جائے لڈو پیڑا تو میں پڑھتے پڑھتے کر دوں سویرا تو میں پڑھتے پڑھتے کر دوں سویرا بہرحال نبی کی مجلس ہے نبی کی محفل ہے نبی کی باتیں آپ نے سنا پیاری باتیں نبی کی پیاری باتیں آپ نے سنا اللہ آپ کا بیٹھنا آپ کا سننا اللہ قبول فرمائے ہمارا سنانا اللہ قبول فرمائے درود پاک پڑھ لو اور دعا مانگو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على المشركين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما سب کے دردوں کو دور فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ گھروں میں بیماریاں ہیں یا اللہ گھروں میں بیماریاں ہیں ہماری مائیں اور بہنیں بیمار رہا کرتی ہیں ہمارے بھائی بوڑھے جوان بیمار رہا کرتے ہیں یا اللہ وہ
دوا بھی تیری محتاج ہے، وہ ڈاکٹر بھی تیرا محتاج ہے۔ اے اللہ سب کو صحت عطا فرما اور شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے اے اللہ نبی کا دین نکل گیا، نبی کی سنت نکل گئی، نبی جو دین لے کر کے آئے تھے، نبی جو کلمہ لے کر کے آئے، نبی جو قرآن لے کر کے آئے، وہ نہ کلمہ ہماری زندگی میں رہا، نہ قرآن ہم دیکھنا پسند کرتے ہیں، نہ ہماری آنکھ قرآن دیکھتی ہے، نہ ہمارا کان قرآن سنتے ہیں۔ اے مولا معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نبی کا دیوانہ بنا دے، یا اللہ نبی کا دیوانہ بنا دے، یا اللہ نبی کی غلامی عطا فرما دے۔ اے اللہ غلامی میں زندگی گزر جائے اور نبی کی غلامی میں موت آ جائے اور نبی کی غلامی میں ہمارا قیامت میں حشر ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ، یا اللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں تیرے نبی دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں تیرے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ نبی کی سنتیں مردہ ہو رہی ہیں، نبی کا دین مٹ رہا ہے، ہم گھروں میں کہے لگا رہے ہیں، ہم گھروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے مولا معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں قرآن والا بنا دے، ہمیں کلمے والا بنا دے، ہمیں ایمان والا بنا دے، ہمیں توحید و سنت والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ ان میں بوڑھے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں۔ یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ نبی کا صدقہ ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں، نبی کا صدقہ ہے جو ہم پانی پیتے ہیں، اے اللہ نبی کا صدقہ ہے، اے اللہ جو نبی کے صدقے میں آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، اے اللہ نبی کا صدقہ ہے، ہمیں نبی کا دیوانہ بنا دے اور نبی کا غلام بنا دے، ہمیں 100% نمازی بنا دے، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، اللہ کلمہ سے آباد فرما، نبی پہ درود پڑھنے سے ہمارے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ ہمیں درود پڑھنے والا بنا دے، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ جتنے ہمارے حضرات بوڑھے جوان بیٹھے ہیں سب کا بیٹھنا قبول فرما، سننا قبول فرما۔ جن لوگوں نے یہ مجلس کا انعقاد کیا، نورانی محفل سجایا ہے اور رچایا ہے، یا اللہ ان کی جان میں اور مال میں خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو نبی کے صدقے میں قبول فرما۔ اے اللہ شہدائے کربلا، شہدائے حنین، شہدائے بدر، اے اللہ کے صدقے میں قبول فرما۔ نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک صدقے میں ہماری دعاؤں قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما کا ظہور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ لا الہ الا اللہ۔